اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1301۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اقرا بسم ربک اور عزت سماؤن شقت میں سجدہ کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1302۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرا بسم ربک اور اذا السماء شقت میں سجدہ کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1303۔ اوپر والی حدیث اس سند کے ساتھ بھی منقول ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1304۔ ابو رافع سے روایت ہے کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی اور اس میں سجدہ کیا۔ نماز کے بعد میں نے کہا، یہ سجدہ تم نے کیسا کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے تو یہ سجدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کیا اور میں اس کو کرتا رہوں گا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملوں۔ ابن عبد الاعلیٰ کی روایت میں یوں ہے کہ میں یہ سجدہ ہمیشہ کرتا رہوں گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1305۔ تیمی سے بھی اس سند کے ساتھ روایت آئی ہے، بس اس میں ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کے الفاظ نہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1306۔ ابو رافع سے روایت ہے کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ سورہ اذا السماء انشقت میں سجدہ کرتے تھے۔ میں نے کہا، تم اس صورت میں سجدہ کرتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں، میں نے اپنے چہیتے کو دیکھا وہ اس صورت میں سجدہ کرتے تھے تو میں بھی اس صورت میں ہمیشہ سجدہ کیا کروں گا یہاں تک کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاؤں۔ شعبہ نے کہا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تھے؟ تو فرمایا، ہاں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1307۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں بیٹھتے تو بائیں پاؤں کو ران اور پنڈلی کے بیچ میں کر لیتے اور داہنا پاؤں بچھاتے اور بایاں ہاتھ بائیں گھٹنے پر رکھتے اور داہنا ہاتھ داہنی ران پر رکھتے اور انگلی سے اشارہ کرتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1308۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کرنے کے لیے بیٹھتے تو داہنا ہاتھ داہنی ران پر رکھتے اور بایاں ہاتھ بائیں ران پر اور کلمے کی انگلی سے اشارہ کرتے اور اپنا انگوٹھا بیچ کی انگلی پر رکھتے اور بائیں ہتھیلی کو بایاں گھٹنا دیتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1309۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں بیٹھتے تو دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھتے اور داہنے ہاتھ کے کلمے کی انگلی کو اٹھاتے، اس سے دعا کرتے اور بایاں ہاتھ بائیں گھٹنے پر بچھا دیتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1310۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد میں بیٹھتے تو بایاں ہاتھ بائیں گھٹنے پر رکھتے اور داہنا ہاتھ دائیں گھٹنے پر رکھتے اور 53 کی شکل بناتے اور کلمے کی انگلی سے اشارہ کرتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1311۔ علی بن عبد الرحمن معاوی سے روایت ہے کہ مجھ کو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا نماز میں کنکریوں سے کھیلتے ہوئے۔ جب میں نماز سے فارغ ہوا تو مجھ کو منع کیا اور کہا کہ ایسا کیا کر جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ میں نے کہا، وہ کیسے کرتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں بیٹھتے تو داہنی ہتھیلی دائیں ران پر رکھتے اور سب انگلیوں کو بند کر لیتے اور اس انگلی سے اشارہ کرتے جو انگوٹھے کے پاس ہے، یعنی کلمے کی انگلی سے، اور بائیں ہتھیلی بائیں ران پر رکھتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1312۔ اس سند سے بھی مذکورہ بالا حدیث اسی طرح منقول ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1313۔ ابو معمر سے روایت ہے کہ مکہ میں ایک امیر تھا، وہ 2 سلام پھیرا کرتا تھا۔ عبداللہ نے کہا، اس نے یہ سنت کہاں سے حاصل کی؟
حکم کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1314، اس سند سے بھی مذکورہ بالا حدیث مروی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1315، سیدنا سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دائیں اور بائیں طرف سلام پھیرتے دیکھا کرتا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار کی سفیدی مجھ کو دکھلائی دیتی تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1316، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم پہچانتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا اختتام جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کہتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1317، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا مکمل ہونا جب پہچانتے جب تکبیر کی آواز سنتے۔ اس حدیث کو عمرو بن دینار رضی اللہ عنہ نے ابو معبد رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔ عمرو نے کہا میں نے دوبارہ جب اس حدیث کا ذکر ابو معبد رضی اللہ عنہ سے کیا تو انہوں نے انکار کیا اور کہا میں نے تم سے یہ حدیث بیان نہیں کی، حالانکہ انہوں نے ہی مجھ سے بیان کی تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1318، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ فرض نماز کے بعد بلند آواز سے ذکر کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، اور میں جب اس ذکر کی آواز سنتا تو معلوم کرتا کہ لوگ نماز سے فارغ ہوئے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1319، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور یہودی عورت میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگی تم کو معلوم ہے تم قبر میں آزمائے جاؤ گے، یعنی تمہارا امتحان ہوگا، اور جو امتحان میں پورے نہ اترے تو عذاب ہوگا۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانپ گئے اور فرمایا یہ یہود کے واسطے ہوگا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا پھر ہم چند راتیں ٹھہرے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھ کو معلوم ہے کہ میرے اوپر وحی اتری ہے کہ قبر میں تمہاری آزمائش ہوگی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے سنا اس دن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے عذاب سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1320، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے تھے۔